اپریل میں امریکی صدر کے دستخط سے منظور ہونے والے ایک نئے امریکی قانون کے تحت ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائٹ ڈانس کو 19 جنوری 2025 تک اس سوشل میڈیا ایپ کو کسی امریکی کمپنی کو فروخت کرنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو سکنے کی صورت میں امریکہ میں اس پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس ڈیڈ لائن تک کوئی امریکی کمپنی ٹک ٹاک خریدنے پر راضی ہو گئی تو مزید 3 مہینوں کی مہلت دی جا سکے گی۔ تاہم ٹک ٹاک اور اس کی مالک چینی کمپنی بائٹ ڈانس نے 7 مئی کو واشنگٹن ڈی سی کی ایک وفاقی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ یہ قانون سازی دیگر وجوہات کے علاوہ آزادی اظہار کے امریکی آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ان کمپنیز کے مطابق اس ڈیڈ لائن تک ٹک ٹاک پر جبراً پابندی لگا کر ان 17 کروڑ امریکیوں کو خاموش کرا دیا جائے گا جو اس پلیٹ فارم کو اس منفرد انداز سے استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی اور سوشل میڈیا نقل نہیں کر سکتا۔ دائر کردہ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ٹک ٹاک کی فروخت تجارتی، تکنیکی اور قانونی طور پر ناممکن ہے اور اسے امریکہ منتقل کرنے کے لیے یہاں انجینئرز کو اس کے سورس کوڈ کو سمجھنے کے لیے کئی سال درکار ہوں گے۔ چینی حکومت واضح کر چکی ہے کہ وہ امریکہ میں ٹک ٹاک چلانے کے لیے درکار انجن کی فروخت کی اجازت نہیں دے گی۔ عدالتی دستاویز کے مطابق بائٹ ڈانس کا صرف 21% حصہ کمپنی کے چینی بانی کی ملکیت ہے، 58% عالمی سرمایہ کاروں جیسے بلیک راک کی ملکیت ہے اور 21% اس کے ملازمین کی ملکیت ہے جن میں تقریباً 7,000 امریکی بھی شامل ہیں۔ ٹک ٹاک کے CEO شیوزی چیو نے امریکہ میں اس پر ممکنہ پابندی کے خلاف قانونی جنگ جیتنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ We aren't going anywhere. ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، ہم پورے اعتماد ہیں اور ہم عدالتوں میں آپ کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ حقائق اور آئین ہمارے ساتھ ہیں، ہم ایک بار پھر غالب آنے کی امید کرتے ہیں۔ On this vote, the yeas are 352. مارچ میں ریپبلکن جماعت سمیت بہت سے ڈیموکریٹ ارکان کانگریس نے ٹک ٹاک پر پابندی کے بل کے حق میں ووٹ دے کر اسے منظور کرایا تھا۔ ٹک ٹاک نے کہا ہے کہ اس کا ڈیٹا چین میں مقیم بائٹ ڈانس ملازمین کی دسترس میں نہیں ہے۔ چین میں مقیم یہ ملازمین معمول کے مطابق اس ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹک ٹاک امریکہ کے ملازمین کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ اسی دوران کانگریس کے باہر کچھ افراد اس بل کی مخالفت میں نعرے لگاتے رہے۔ واشنگٹن میں ٹک ٹاکرز سمیت کئی قانون سازوں نے اس ایپ پر پابندی کو غلط فیصلہ قرار دیا۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے صرف ٹک ٹاک پر انگلی اٹھانا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک اور یقیناً آزادی اظہار کی خلاف ورزی ہے۔ جب میں ان منتخب نمائندوں کو ٹک ٹاک اور اس کے تخلیق کاروں کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہوں تو مجھے بہت ناگواری ہوتی ہے۔ یہ زندگی بدل دینے والی ایپ ہے۔ نہ صرف 50 لاکھ چھوٹے کاروبار بلکہ 17 کروڑ لوگ اپنی روزی روٹی سے کہیں زیادہ کے لیے، اپنی ذہنی صحت کے لیے اس ایپ پر انحصار کرتے ہیں۔ کینیڈا، برطانیہ اور کئی یورپی ممالک میں سرکاری آلات پر ٹک ٹاک استعمال کرنے کی پابندی عائد ہے۔ جون 2020 میں بھارت نے چین کے ساتھ متنازع سرحدی علاقے میں شدید جھڑپ اور متعدد ہلاکتوں کے بعد اچانک ٹک ٹاک سمیت کئی چینی ایپس پر پابندی لگا دی تھی۔ بھارت میں تقریباً 20 کروڑ افراد ٹک ٹاک استعمال کرتے تھے۔ بائیڈن انتظامیہ کے مطابق اس کا مقصد ٹک ٹاک پر پابندی لگانا نہیں بلکہ قومی سلامتی کی بنیاد پر اس کی چینی ملکیت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ ٹک ٹاک ایپ امریکی صارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کے حوالے کر سکتا ہے، جس کی چین تردید کرتا آیا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔